دے رکھے جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا لونو دے وچ ویسے اور رمضان المبارک دی پہلی رات چکے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت دی رات بھی ہے یہ 11ویں والے بابے دیا جو ولادت دی رات بھی ہے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی دن نو روزہ رکھ دیتے راتہ نو قیام کر دے آج جڑی رات آئیں نا ایک قیام دیا نے جدوں 29 روزے ہوئے نا پورے تے بغداد اس دن بارش بدل فضا دے اندر کوئی چاند کوئی سورج کوئی تارا نظری نہ آوے بغداد دے لوگاں نوں شک سی کہ پتہ نہیں صبح عید کے روزہ ہے کیونکہ بدل ہو گئے تے لوگاں نے مشورہ کیتا کہ صبح عید کرنی ہے کہ 3 روزہ رکھنا تے لوگ آکھیا او جڑا سیداں دے گھر بچہ پیدا ہویا نا او جڑا پہلے روزے ہویا سی سنیا او سارا دن ماں دا دودھ نہیں پیندا روزہ ایک ایسی خالص عبادت ہے کہ اللہ اور بندے دے درمیان راز ہے اللہ فرماتا ہے کہ ساریاں عبادتاں دا اجر فرشتے دیں گے پر جدو روزے دی واری آوے گی تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں میرے بندے تے میرے درمیان جو ہٹ جاؤ اے دا اجر انہوں میں آپ دے مانگا اور سید عالم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہی یا وانا اجزی بہی کہ اللہ فرماندہ روزہ میرے واسطے بے تے دا اجر بھی میں ہی دیواں گا اگر اجزی بھی پڑھئے تو ترجمہ اے باندھا کہ دا اجر میں دیواں گا تے جی اجزا بھی پڑھئے تے ترجمہ اے باندھا ہے کہ اللہ فرماندہ نماز پڑھ جنت ملے گی حج کر جنت ملے گی زکاة دے جنت ملے گی روزہ رکھ جنت بنانا والا آپ ملے گا اللہ فرماندہ روزے دی جزا میں ہی یعنی میرا دیدار روزے دی جزا ہے 9 سال دے بچے نے بھی روزہ رکھنا ہے 6 سال دے بچے بھی روزہ رکھنا ہے 90 سال دے بابے بھی روزہ رکھنا ہے رکھو گے نا سارے بھائی اثر دے وقت جدو پیاس دی شدت نال زبان خشک ہو جائے ہونٹ خشک ہو جاون بھوک دے نال پیٹ وچ گرمی پیدا ہو جائے کسے چھوٹے جے بچے نو بھی لے کے کمرے چ چلے جائیو تے آکھیو جے شربت بنا کے لذیذ کھانا بنا کے سامنے رکھے کہ بیٹا تینوں پیاس لگی ہے ٹھنڈا شربت موجود ہے بھوک لگی ہے کھانا موجود ہے کھا لے بچہ کہے گا میرا روزہ ہے پھر بھی آکھیو بیٹا تینوں پیاس لگی ہے کوئی نہیں ویکھ رہا تھوڑا جا پی لے تے بچہ کہے گا میرا روزہ ہے کوئی نہیں ویکھدا میرا اللہ پیا ویکھدا ہے جڑا سی روزہ نہیں نہ توڑ دے کیونکہ اللہ ویکھدا ہے انہوں کہندے جے لعلکم تتقون اللہ فرمایا تو روزہ رکھتے متقی بن جائیں گا متقی کی ہے روزہ سانو متقی تے پرہیزگار بنا بنا رہا پرہیزگاری کی ہے تقوی کی ہے متقی ہونا کی ہے جڑا تصور ہے نا کہ روزہ نہیں توڑنا کیوں اللہ پہ ویکھدا ہے اللہ فرماندا ہے سبق یاد 1 مہینہ کر لائے 11 مہینے تینوں گناہ کر دیں خیال آوے مینوں کوئی نہیں ویکھدا میرا اللہ پہ ویکھدا ہے تقوی سکھاون آ رہا روزہ روزے نے تقوی سکھانا ہے کہ کوئی نہیں ویکھدا اللہ پہ ویکھدا ہے کوئی گناہ کرن تو پہلے تینوں خیال آوے میرا مالک پہ ویکھدا ہے اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے جدو زلیخا اور وہ 7ویں کوٹھری چ لے کے گئی نا 7 تالے 7 دروازے بند کیتے تے زلیخا نے اپنا دوپٹہ اتاریا وغلقت الابواب وقالت حیت لک قرآن مجید اللہ نے فرمایا دروازے بند کر کے انہیں دوپٹہ اتار کے کہنے لگی یوسف جلدی کر تے انہیں اس طرح کر کے اپنا دوپٹہ سٹیا تے انہیں دوپٹہ ایک بت سی اس کمرے اس بت دے چہرے تے ڈاکے گیا حضرت یوسف نے فرمایا زلیخا اس بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں سٹیا کہنے لگی ہے میرا معبود ہے میں دی عبادت کرنی ہے میں گناہ کر لگی ہے میرا معبود میں گناہ کر دیا ویکھے نا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا زلیخا تیرا رب نہیں ویکھدا پر میرا رب تے پیا ویکھدا ہے نا میرا رب ویکھدا ہے روزہ سکھاون آ رہا کہ کوئی نہ ویکھے رب پیا ویکھدا ہے تو
اس روزے نو صرف روزہ سمجھ کے نہیں رکھنا کہ میں شام تک بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے۔ او جڑا روزے دا اصل مقصد ہے نا کہ تقوی اختیار کرنا ہے، متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے۔ اس روح جڑی روزے دی انہوں بھی اپنے اندر سمونا ہے تاکہ جدو روزے ختم ہوون تے روزے دا اثر تیری زندگی تے پورے سال واسطے رہ جائے۔ لوگ اکھن آپ متقی ہے، آپ پرہیزگار ہے۔ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ فرما دینے، آپ فرما دینے میں کعبے طواف کرن جا رہا تھا، رستے چ ڈاکوؤں نے قافلہ لٹ لیا۔ ڈاکو جدو سامان لٹ کے ٹورن لگے تھے، انہوں نے جڑا سامان کھاون پیون دا سی نا لوگاں دا وہ کھا رہے تھے، انہوں نے ایک پلیٹ چ کھانا رکھے تھے، اپنے سردار نو دیتا، سردار جی کھا لو۔ کہ ڈاکوؤں دا سردار کہنے لگا نہیں میرا روزہ ہے۔ شیخ شبلی دے قریب گئے تھے، فرمایا نالے ڈاکے مارنا نالے روزہ رکھے۔ وہ ڈاکوؤں دا سردار کہنے لگا بابا جی روزہ میں رکھے اپنے رب نے صلح کرن واسطے۔ شیخ شبلی فرماتے ہیں جدو میں کعبے پہنچا تو میں کعبے دا طواف کر رہا تھی، وہ ڈاکوؤں دا سردار میرے اگے اگے کعبے دا طواف پیا کرے تے نالے گناہاں دی معافی منگے۔ میں انہوں پکڑ کے آکھیا نالے ڈاکے مارنا نالے روزہ رکھے نالے عمرے پیا کرنا طواف پیا کری جانا ہے۔ انہیں آکھیا بابا میں تینوں آکھیا سی نا کہ روزہ میں رب نہ صلح کرن لے رکھے۔ فرمایا جی۔ کہنے لگا پھر میرے روزے نے میرے رب نہ میری صلح کرا دی تھی۔ اے روزے آ رہے نے تو ہاڈی تے رب دی صلح کراون واسطے۔ اپنے رب نہ جنہیں صلح کر لینی ہے اس مہینے جو بڑا خوش بخت انسان ہے، تو جنہیں ان روزے بھی اپنے رب نو نہیں نہ منانا وہ بڑا بدبخت انسان ہے۔ تو آج نیت کر لو کہ میں انشاءاللہ اس روزے جو صرف بھوکا تے پیاسا ہی نہیں رہنا، میں انشاءاللہ متقی بننا ہے۔ تے جب تو متقی بن گیا تے اللہ قرآن چ فرماندا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ فرماندا جن نے متقی نے وہ سارے ولی نے، جڑے ولی نے وہ متقی نے تے جڑے متقی نے وہی ولی نے۔ اللہ فرماندا جڑا متقی ہو جائے وہی میرا یار ہے، وہی میرا ولی ہے۔ تو روزہ کتنی خالص عبادت ہے، وہ جڑا اللہ نے قرآن چ فرمایا نا مخلص اللہ الدین، آ جڑا دین دے نال خالص ہونا۔ اسی نماز پڑھیے نا 100 طرح دے خیال آندے نے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کو لے کے بندہ آیا تو انہیں آکھا سرکار میں کوئی قیمتی چیز کدھرے رکھ کے بھول گیا، کو وظیفہ دسو میں نے یاد آ جائے۔ آپ نے فرمایا جا 1000 رکعت نماز نفل پڑھ گیا۔ وہ گیا تے تھوڑی دیر بعد مٹھائی لے کے آ گیا، کہنے لگا یاد آ گئی۔ فرمایا نفل کنے پڑھے نہیں؟ کہنے لگا جو دوجہ ہی پہ پڑھ دا سا۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا میں نے پہلے پتہ سی شیطان تینوں کدوں 1000 نفل پڑھن دینا۔ تو سانو جڑی چیز کدھرے یاد نہ ہوئی وہ نماز چ یاد آ جاندی ہے۔ اسی عبادت کرنے ہم اگر بکھاوے واسطے کہ منو لوگ نمازی کہن، منو حاجی کہن، منو لوگ سخی کہن، پر روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ روزہ نہ بھی رکھیا ہوئے تو لوگ سمجھنے خورے ایدہ روزہ ہی ہوئے۔ اللہ تے بندے دا راز ہے روزہ، اے روزہ دار نو پتہ ہوندہ یا اللہ نو پتہ ہوندہ۔ تو میری ملت نوجوانوں ایک چھپی ہوئی عبادت ہے، جڑی چھپی ہوئی عبادت ہوئے نا، سری عبادت ہوئے، خفی عبادت ہوئے، مخفی عبادت ہوئے، او دا اجر بھی زیادہ ہوندہ ہے۔ چھپی ہوئی عبادت کرنا جڑا بندے تے رب دا راز ہوئے، او دا اجر تے ثواب زیادہ ہوندہ ہے۔ تو روزہ بڑی مخفی عبادت ہے۔ تو آج تو نیت کر لو کہ انشاءاللہ العزیز میں سارے روزے رکھنے نے، اور میں صرف روزے نہیں رکھنے، میں 5 وقت نماز بھی پڑھنی ہے، تھوڑے جے رکوع قرآن مجید بھی روزانہ پڑھنے نے، تراویاں بھی مکمل پڑھاں گا تاکہ میری یہ عادت پکی ہو جائے کہ جدو رمضان شریف آوے تو میں فصلی نمازی نہ ہوا، اصلی نمازی ہوا۔ یہ عادت توڑی سارے سال واسطے اور ساری زندگی واسطے پختہ ہو جائے تو اے نماز اے تراویح دا سلسلہ جاری رہے، تہجد گزار بن جاؤ۔ ویکھو نا صبح تو سا اٹھنا تے ہے سحری کرنے واسطے، اس سحری واسطے انسان ہمیشہ فجر دی اذان تو پہلے اٹھ دے، تو جدو اکھ کھلے نا جلدی جلدی وضو کر کے 2 نفل پڑھ لیا جائے، جلدی جلدی 2 رکعت نماز نفل تہجد پڑھ لیا جائے کہ وقت بھی ہے، وضو بھی ہے، جاگیا بھی ہے، ماں 2 نفل ہی پڑھنے نا۔ تو اللہ کریم دی بارگاہ جدو تو کھلو جائے گا نا، کھلو جائے گا۔ وہ ایک چور چوری کر کے پنڈو دوڑے آنا تے اچانک شور مچ گیا، چور چور چور، سورا پنڈو دے پیچھے لگ گیا تے او چور دوڑیا مسجد دے قریب تو گزریا تے ویکھیا تے اندر کو بندہ تہجد پہ پڑے۔ چور نو خیال آیا کہ میں تے پھنس گیا، لوگ قریب پہنچ گئے،
انہیں گٹھڑی باہر سٹی تے آپ بھی اندر جا کے جلدی جلدی انہیں بھی نفل نہیں پڑے. پنڈ والے جدو مسجد دے دروازے چ پہنچے تے انہوں نے ویکھیا گٹھڑی باہر پئی تے اندر جھاتی ماری تے دو بندے نفل پہ پڑھ دے. پنڈ والے کہنے لگے ویکھو چور دوڑ گیا تے گٹھڑی ایتھے سٹ گیا. وہ پنڈ والے تے واپس چلے گئے پر اس چور دی چیخاں نکل گئی تے سجدے چ رو کے کہندا جے تے میں نقلی پڑھی ہے تے تو اینا کرم کیتا جے میں اصلی پڑھا. جتے میں نقلی پڑھی ہے تے تو کرم کر چھڑیا تے مینوں بچا لیا تے جے میں اصلی نمازی ہو جاواں. تو میری ملت دے نوجوانوں تسی 2 رکعت نماز نفل دی نقل تے کرو تے آکھی یا اللہ ظاہر میں سواریا ہے باطن تو سوار دے. اے سکول دا امتحان ہوئے تے بچہ نقل ماردہ پھڑیا جاوے نا تے چیک کرتے ٹیچر اس بچے دا پیپر کھو کے دے اوپر کراس لگا کے اوپر لکھ دیندہ بچہ فیل ہو گیا. کیوں کہ نقل ماردہ پھڑیا گیا. پتہ لگیا دنیا دے امتحان چے بچہ نقل ماردہ پھڑیا جاوے فیل ہو جاندہ ہے. پر قبر دے امتحان چے جڑا کملی والے دی نقل ماردہ پھڑیا جانا انہیں پاس ہو جانا ہے. تو نقل حضور دی مار کے جایا جے. نقل کریا کرو پاکا دیاں اصلی لوگاں دیاں اللہ دے ولیاں دیاں نقلہ کریا کرو. کدے کدے نقل والے بھی پاس ہو جاندے نے. تو گرامی قدر حضرات میں عرض کر ریاسہ کے رمضان المبارک دا ماہ مکرم اپنیاں پوریاں تبانیاں تے اپنیاں پوریاں رحمتاں تے بخششاں لے کے تشریف لے آیا ہے. اے اللہ دا پرونا ہے. اپنے پرونے دی قدر کر دیو تے رب دے پرونے دی بھی قدر کرے آجے. انہیں جا کے دسنا ہے کہ یا اللہ کنے کنے میری قدر کی تھی تے کنے کنے نہ قدری کی تھی. میرے نبی نے فرمایا الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ. حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے تے رمضان میرے رب دا مہینہ ہے. اے رب دا مہینہ رب نو بڑا پیارا ہے. حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ اللہ دے نبی حضرت یعقوب دے 12 پتر سن تے 12 پتراں چوں آپ نو لاڈلا تے سونا جڑا سی نا او یوسف سی. آپ فرما دے انجی اللہ نے 12 مہینے پیدا کیتے نے رمضان وچوں لاڈلا ہے. جب 40 سال بعد یعقوب تے یوسف دی ملاقات ہوئی نا باپ تے بیٹے دی تے پتر نو تخت تے بیٹھا ویکھیا تے باپ اتنا راضی ہوئے کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جا یوسف تیرے ایک پیار پیچھے میں نہ 11 پتران دے گناہ معاف کیتے. محدث ابن جوزی فرماتے ہیں انجی رب نے کہنا ایک رمضان پیچھے میں 11 مہینے دے سارے گناہ معاف کر دے کیونکہ یہ لاڈلا بڑا ہے. یہ رب نو پیارا بڑا ہے. تو کوشش کریا جے کس رمضان نو ناراض کر کے نہ بھیجیا جے. اللہ دا پرونا آیا ہے ادھی قدر کر کے بھیجیا جے. اور رمضان المبارک دی پہلی رات چونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت دی رات بھی ہے. یہ 11ویں والے بابے دی آج ولادت دی رات بھی ہے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی دن نو روزہ رکھ دے تے راتہ نو قیام کر دے. آج جڑی رات آئیاں نا ایک قیام دیا نے جدوں 29 روزے ہوئے نا پورے تے بغداد اس دن بارش بدل فضا دے اندر کوئی چن کوئی سورج کوئی تارا نظری نہ آوے. بغداد دے لوگاں نو شک سی کہ پتہ نہیں صبح عید کے روزہ ہے کیونکہ بدل ہو گئے تے لوگاں نے مشورہ کیتا کہ صبح عید کرنی ہے کہ 30 روزہ رکھنا ہے. تے لوگ آکھیا او جڑا سیدہ دے گھر بچہ پیدا ہویا نا او جڑا پہلے روزے ہویا سی سنیا او سارا دن ماں دا دودھ نہیں پیندا تے روزہ رکھ دے. جے انہیں سویرے دودھ پی لیا تے سمجھ لیو عید ہے تے جے نہ پیتا تے سمجھو روزہ ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آؤندیاں ہی جی میں میرے نبی نے آؤندیاں ہی ماں دی گودی چ سجدہ کیتا نا نبی نے آؤندیاں سجدہ کیتا تے غوث پاک نے آؤندیاں روزہ رکھیا. اعلی حضرت فاضل بریلی فرماتے نے پہلے سجدہ پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. نبی پاک نے آؤندے سجدہ کیتا غوث پاک نے آؤندے روزہ رکھیا. تو میری ملت دے نوجوانوں روزہ ایک بڑی پیاری جی عبادت ہے اللہ نو بڑی پسند ہے. بعد بیلی ہونے کہنا شروع ہو گئے نے جے گرمی ہوئی تے کو نصیباں لے رکھے گا ہے نا. ویسے سچی دساں تے رکھے گا نصیباں والا ہی کو نصیباں والا ہی رکھے گا تے خوش بخت نصیباں والا ہی بنیا جے. روزے رکھیا جے ساری زندگی رب دا رزق کھادا ہے نا دن بھی کھاندے ہو تے رات بھی کھاندے ہو
جدو بندہ رب واسطے حلال رزق بھی چھڑ دیندہ نا تے اللہ فرشتہ چ ناز کر کے کہندا تسی نہیں نہ کھاندے پیندے کیونکہ تانوں کھان پین دی ضرورت نہیں فرشتے ہو پر او ویکھو کڈا چنگا بندہ جی میرے اکھ لا کے میرا حلال رزق بھی چھڑی بیٹھا جے آ ویکھو فرشتے والا روح بنا کے بیٹھا ہے حلال رزق بھی چھڑ دیتا سو اللہ فرماندا سارا سال میرے حکم تے کھانا ہے ایک مہینہ صبح تو لے کے شام تک میرے حکم دے میرے آرڈر دے صبح تو لے کے شام تک کھانا پینا چھڑ دے پر شام نو میں تینوں او رزق دیواں گا جڑا تیرے تصور چ بھی نہیں ہوگا شام نو ایڈے لذیذ کھانے تینوں کھلاواں گا جڑے تو سوچے بھی نہ ہون گے تو گرامی قدر حضرات کوشش کر رہی ہیں رمضان شریف دا ادب بھی کرنا ہے احترام بھی کرنا ہے تو میرا دل ہے کہ چونکہ 3 رمضان شریف نو حضور سیدہ کائنات راحت قلب مصطفیٰ نور دیدہ مصطفیٰ شہزادی کونین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ روزہ رکھ کے بازار نہیں جایا جانا تو انج کرو کہ پورے مہینے دا راشن کٹھا ہی گھر لے ہوں تے سخاوت پتہ کی ہے جتھے اپنا مہینے دا لیاویں گا نا محلے چ کسے ماڑے غریب بیوہ عورت دا بھی کو 10 دن دا لے آؤں اور یہ بھی یاد رکھے سخاوت دا تعلق دولت نال نہیں ہوندا کئی دولتاں والے ویکھے نو نہ ورگا بخیل ہی کوئی نہیں ہوندا کنجوس ہی کوئی نہیں تے کئی ریڑی لگاندے نہیں تے منگتا بھی خالی نہیں جان دینے حضرت امام حسن گزرے مدینے دی گلی چوتے آپ نے ویکھے کہ حبشی غلام او دے کل کتا بیٹھا تے او حبشی غلام روٹی پہ کھاوے تے ایک لقمہ اپنے منہ چتے کہ کتے دے منہ چ ڈالے ان امام حسن ورگا سخی کائنات کسے ویکھے گئے جنہوں سید الاسخیاء کیا جاندے آپ اس حبشی غلام دے کول بیٹھ کے فرمایا کتے نو کھانا کیوں کھلا رہے انہیں آکھا سرکار میں کھا رہا سا تے میرے قریب آ کے بیٹھ گئے میں محسوس کیتے نو بھوک لگی تے میں نو بھی کھلان لگ پیا حضرت امام حسن نے فرمایا میرے آؤں تک تو اٹھی نہ آپ نے جا کے تے مدینے اعلان کیتا فرمایا او جتھے حبشی غلام تھڑے تے بیٹھا ہے او پوری زمین و پورا مربع کدھر پتہ لگیا حضرت عثمان غنی دے بیٹے دے انہوں نے جا کے کہنے لگے مربع میرے نام کر دیو پیسے لے لو انہوں نے کہا نہیں سرکار ہے ہی تو اڈا فرمایا نہیں میں مول خریدنا پیسے لو انہوں نے پیسے دے کے کاغذات لے تے او حبشی غلام کو لائے او اتھے بیٹھے انہوں کاغذات دے کے فرمان لگے تو آج منو سخاوت کر کے وہ کھائیے اے جتنی زمین تیرے ارد نا پورے دا پورا مربع ہی تیرا اتھے ذمہ داری کر اتھے جو دل کردہ بیج کے آپ بھی کھاتے لوگاں نے بھی کھوا تو سخی بن کے وکھایا ہے اتھے کوئی کاروبار کر کو کوٹھی شوٹھی پھاتے موج کر جا ہن ساری زندگی موج کر آپ دے کے چلے گئے چند دن بعد آپ آئے تے او حبشی غلام اسے تھڑے تے بیٹھا آپ نے کہنے لگے تینوں میں نہیں زمین دے کے گیا ساں تو او ذمہ داری کر کوئی کوٹھی شوٹھی کوئی کاروبار بنا تو اتھے کیوں بیٹھا ہے تو او بڑی بے نیازی نہ کہنے لگا اللہ جپال ساری زندگی تو آڑے ٹکڑیاں تے پل کے گزاری ہے او جیڑیاں عادتاں تو آڑیاں سانوں میریاں بھی ہو گئی ہیں فرما کیوں کہنے لگا او جیڑی زمین تو سا منو دیتی سی نا میں کسی اور ماڑے نو دے دیتی ہائے 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 تو سخاوت دا تعلق دولت نال نہیں ہوندا دل نال ہوندا ہے سچی دسو جنہاں دے نوکران دا حال مالکان دا کی حال ہوئے گا مالکان دی سخاوت دے کیا کہنے اجازت ہوئے تے میاں محمد بخش دے دربار تے لے چلا تو سے نہیں بولے نہیں تے لے میں جانا سی کئی بیلی چور صاحب گھروں صلاح کر کے اندر مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولنا میں نے 26 سال ہو گئے نے خطابت کر دیا انہوں نے میں بھی نہیں جے بلا سکیا جڑے بغیر صلاح دیا او بولو سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بلی چک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دلے مالا باؤ دے اے سخی نہیں ہوں دے سخیاں مال نہیں ہندے آئے ایتھے اوتھے آئے ایتھے اوتھے آئے دنی جہانی
سخی کنگال نہیں ہوندے بھئیے تھے اوتھے تمہیں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے توجہ ہے تے کہ مٹھی جی گل سناواں حضرت موسیٰ کلیم جا رہے تھے کہ بندہ ملیا کہنے لگا کتھے چلے ہو فرمایا میں اللہ نال گلاں کریں چلے ہیں اچھا جنہوں وزیر اعظم دی کال ڈائریکٹ آ جائے او دی اڈی زمین تے نہیں لگ دی تے جنہوں رب روز کال کرے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِيمًا او جنہوں رب روز کال کرے آپ کرے موسیٰ کلیم رب دی کال سنن جا رہے او بندہ ملے کہنے لگا کتھے چلے فرمایا اللہ نہ گلاں کرن کہنے لگا ایک میری بھی کرے ہو فرمایا دسو کہنے لگا لاجپال جدو دا پیدا ہویا نا زندگی چ ایک بار بھی کدے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھادا اتنا غریب آ میں نو پتہ ہی نہیں کہ پیٹ بھریا ہوئے تے بندے نو کی محسوس ہوتا میں ساری زندگی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھادا تے انج کرو جدو رب نہ گل کرو تے اللہ نو فرمائیو تو دینا تے ہے ہی ہے تے ساری زندگی دا جڑا میرا رزق لکھیا ہی نا وہ میں نو کٹھا ہی دے دے میں زندگی چ ایک بار تے پیٹ بھر کے کھانا کھا لما آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جا کے عرض کی تھی یا اللہ کہندہ کٹھا ہی دے دے اللہ فرماندہ دینا ہی ہے کٹھا ہی لے لوے بھائی یہ تسا کبوتر پالے ہوون کوئی مرغیاں رکھی ہوون تے جاندیا جاندیا اے مٹھی بھر کے دانے دی سویرے سویرے تے مالک انج کر کے کھلار جائے سارا دن پرندے ایک دانہ اتھو چگ دینے ایک اتھو چگ دینے ایک اتھو چگ دینے ایک اتھو چگ دے تے جو اوہی مالک سویرے جاندہ جاندہ پیالی رکھ کے تے پیالی وچ دانے ڈال جائے تے کبوتر پیالی چو کٹھے کھاندے رہندے نے اے دا مطلب ہے مالک دی مرضی پاویں پیالی چ دے وے پاویں کھلار کے دے وے ہے نا کئی بیلی تو صاحب دیکھے رزق دی تلاش امریکہ جا رہے کوئی یورپ جا رہا کوئی ایران جا رہا کوئی یونان جا رہا کوئی سعودی عرب جا رہا کیوں انہاں دا رزق رب نے کھلار دیتا کٹھا کرو تو کئی اپنے گھر کی دکان کھول کے بیٹھے ہوندے نے رزق چل کے ہوندا ہے نا ادا مطلب مالک دی مرضی کھلار کے دے وے کہ پیالے چ دے دے وے دینا انہیں ہے بندے سمجھنے ہو رہے میں رزق پیا کٹھا کرنا وہ نہیں جھلیا تو رزق نہیں کٹھا پیا کردا رزق انسان نو انج تلاش کردا جی میں دی موت نو تلاش کردا ایک بندہ آ گیا مولا علی کولو نے آکھا جی جے میں ہی نہ کھاواں تے رب کیویں کھوائے گا فرمایا تو کی کریں گا کہنے لگا میں منہ بند کر لگا میرا منہ نہ کھولنا تے نہ میں کھولنا تے نہ مینوں رب کھوائے گا پھر رب مینوں کیویں کھلائے گا آپ نے فرمایا بھائی رب نے جڑا تیرے مقدر چ رزق لکھے ہو تو تینوں کھانا ہی پینا پاویں جویں بھی پاویں ڈاکٹر کھواوے پاویں حکیم کھواوے وہ کہنے لگا میں کمرے چ بند ہو کے اندر تالا لگا لواں گا پھر رب مینوں کھواؤ کیویں کھوائے گا آپ نے فرمایا یہ رزق کیڑے فرشتے دی ڈیوٹی انہیں آکھیا میکائیل دی فرمایا تے موت دی کدی ڈیوٹی کہندا اسرائیل دی فرمایا اس کمرے جتے تو تالا لگا کے بہنا ہے اتھے موت آ سکتی کہ نہیں کہندا آ سکتی ہے فرمایا پھر جیڑے راہ چو اسرائیل آ جانا ہے نا اتھو میکائیل بھی آ جانا ہے یعنی کہ انسان دا رزق نو پہنچ کے رہتا ہے دنیا دے کسے خطے چو بھی انسان دی موت دی طرح دا رزق بھی انہوں تلاش کر دے تو لہذا رزق دی نا ہمیں فکر کریا کرو رازق دی فکر کریا کرو رزق تے آپ تیرے پیچھے پھر دے وہ تے آپ تینوں ڈھونڈ دا پھر دے مت سمجھی ہوئے تو رزق پہ ڈھونڈ نہیں رزق تینوں ڈھونڈ دے انہیں عرض کی تھی نبی اللہ رب نو کہو میں نو کٹھا ہی دے دے اللہ فرما دینا کٹھا ہی لے لو اللہ نے سارا کٹھا ہی دے دیتا چند دن بعد موسیٰ کلیم دے گھر دے قریب تو گزرے تھے آپ نے دیکھا تو دے گھر لنگر کھانا کھولیا لوگ آ رہے کھا رہے جا رہے آ رہے کھا رہے جا رہے آ رہے کھا رہے جا رہے موسیٰ کلیم بڑے حیران انہوں تے اپنے کھان جو گا نہیں سی ملدا اس دنیا نو کھلائی جا رہے ہیں اللہ دے نبی نے کوئے دور تھی آکے عرض کی تھی یا اللہ دے گھر لنگر کھانا لگی آئے عرض کی تھی یا اللہ انہیں اپنے کھان جو گا نہیں سی ملتا دنیا نو کھلائی جاندہ ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ جدو تسائیں عرض کی تھی موت مقدر تاری دے کنو کٹھائی دے دیتا ہوئے
انہیں وہ سارے میری راہ چ ونڈ دیتا میرا وعدہ ایک دے 10 دیواں گیا اللہ فرماتا مودا 10 گنا کر کے انہوں زیادہ دیتا انہیں وہ بھی میری راہ چ ونڈ دیتا نہ اودا 10 گنا کر کے زیادہ دیتا انہیں وہ بھی میری راہ چ ونڈ دیتا ہن معاملہ انج بن گیا ہے او قرضہ چڑھی جاندا میں لئی جانا او چڑھی جاندا چڑھی جاندہ کردہ تے میں لائی جانا منزل لذی یقرد اللہ کردن حسنا اللہ فرماتا کون ہے جڑا رب نو کرزے دے وے او کدے رب نہ سودا کر کے تے ویخ سودا کر کے ویخ رب تے نو گھاٹے نہیں پہن دے گا تو رمضان شریف چ انج کریو سخی بن جائیو سخی بن جائیو میری ملت دے نوجوانوں حضرت رابعہ بصری دا دروازہ کھڑکیا نوکرانی نو فرما بار ویخ انہیں آکھا جی کو منگتا آیا کی منگتا ہے روٹی منگتا ہے فرما گھر چ روٹیاں کنیاں نوکرانی آکھا 2 روٹیاں فرما دے دے نوکرانی کہنے لگی مہمان بھی آئے نے تے روٹیاں 2 نے منگتے نو دینی ہے کہ پرونے نو دینی ہے فرمایا منگتے نو دے دے نہیں بولے تُسی سبحان اللہ تُسی کیویں بولو تُسی تے مسجد دی جھولی چ 10 روپے پان لگیاں 20 واری سوچ لیں دے پر ویخ میں گل کی دی پہ کر رہا قیمتی پوشاک پہن لین دا نام امیری نہیں پیڑ چ لذیذ کھانے ڈالن دا نام سخاوت نہیں سخاوت پتہ کی ہے اپنے گھر 3 دن ہوئے چلہ نہ جلے آوے پر بوئے تو منگتا بھی خالی نہ جاوے او ہندی سخاوت حضرت رابعہ بصری نوکرانی کہنے لگی مہمان بھی آیا ہے تو منگتا بھی آیا فرمایا 2 ہی روٹیاں منگتے نو دے دیتی ہوں چلا گیا تھوڑی دیر بعد دروازہ کھڑ گیا آپ نے فرمایا ویکھو کون نوکرانی بارو نا ایک تھال لے کے آئی انہیں آکھا جی ساڑھے ہمسایاں نے نا آج ختم شریف دلایا ہے نیاز دیتی ہے انہیں ساڑھے گھر بھی بھیجی ہے فرمایا کی بھیجا انہیں آکھا سالن بھی ہے روٹی بھی ہے تو کوئی مٹھائی بھی ہے کوئی حلوہ ہے آپ نے اس طرح کر کے کپڑا اٹھا کے نا روٹیاں گننیاں شروع کر دیتی ہیں تو روٹیاں گن کے فرما دیا نہیں ساڑھے گھر نہیں بھیجی انہوں نے غلطی لگی کسی اور دے گھر بھیجی ہوں گے یہ ساڑھیاں نہیں نوکرانی واپس کر رہی وہ واپس کرن گئی تو انہیں 2 روٹیاں اور رکھ دیتی ہیں کہ شاید تھوڑی ہیں اس واسطے نہیں لے رہے نوکرانی دوبارہ لے کے آئی تو انہیں کہا نہیں جی وہ کہندے نے تواڈے گھر بھیجیاں نے آپ نے پھر روٹیاں گنیاں تو وہ 20 روٹیاں فرمایا ساڑھیاں نے نوکرانی کہنے لگی پہلے نہیں رکھیاں تو ہون کیوں رکھ لیاں فرمایا پہلے 18 سال ہن 20 نے رب کہندے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا اللہ فرماتا میری راج ایک دے میں تینوں 10 دیواں گا فرمایا میں 18 کی میں لواں میریاں 20 بندیاں سن میریاں 20 بندیاں آئی سخاوت آئی بدلے تو سودا کرے رب نہ کر کے تے ویکھ جڑے کہندے نے میرے کاروبار تے گھاٹا پے جاندا میری برکت نہیں انج کرو اللہ نو پارٹنر بنا لو شام نو رب نو انج حساب دیا کر جویں پارٹنر نو دئی دے تے شام نو رب دا حصہ اونجو نو دیویں جویں پارٹنر نو دئی دے پھر اپنے کاروبار نو نکھردا ویکھ پھر اپنے کاروبار چ برکت ویکھی او جدا پارٹنر رب ہوے اونوں کدے دھوکا ہو سکدا کوئی اونوں گھاٹا پے سکدا جدا پارٹنر رب ہوے انج کر اپنے کاروبار چ اپنے رب نو پارٹنر بنا لے موجہ کرے گا میری ملت دے نوجوانوں تو سب تو پہلی گل ہے کہ روزہ تے رکھنا ہے تے نال سخی بھی بن جانا ہے راتاں نو عبادت کر اے آسان کر کے عرض کرا تواڈے پنڈ دے اندر کوئی ایک بندہ وزیر ہوے نا یا کوئی بندہ ڈاکٹر ہوے وکیل ہوے جج ہوے کوئی جنرل ہوے کوئی عالم دین ہوے پیر ہوے تے لوگ سارے ناز کر دے برادری ناز کر دی محلے والے ناز کر دے کہ ساڈے پنڈ وزیر ہے ساڈے پنڈ ایک بڑی اعلیٰ ہستی ہے کوئی اعلیٰ لوگ رہندے پتہ چلیا کہ ایک بندہ عظمت والا ہوے نا تے برادری پنڈ تے علاقے دا ناز ہوندا ہے تے یار او ویڑا کڈے ک نصیباں والا ہوے گا او جتھے سارے ہی عظمت والے نے نہیں سمجھے تے آسان کراؤں جتھے علی بھی وسدا ہوئے تے نبی بھی وسدا ہوئے
جڑے ویڑے جو سیدہ زہرہ پاک بھی ہوں تے حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین مجمع البحرین رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہوں اس ویڑے دیاں کیا شانہ قرآن مجید اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم اللہ فرماندہ بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتاں وانی فضلتکم علی العالمین اللہ فرماندہ میں تو انہوں سورے عالمین تے فضیلت دیتی یا اللہ کیوں اللہ فرماندہ وجعلکم ملوکا اللہ فرماندہ میں بنی اسرائیل کے ملوک یعنی کہ بادشاہ پیدا کیتے تھے نبی پیدا کیتے میں نے سچی دسے کوٹلی والے ہو اور جنہ وچ نبی تے بادشاہ آؤن او فضیلتہ والے نے تے جنہ چ نبیاں دا امام آوے وہ گھر والے کنے کو فضیلتہ والے جتھے نبیاں دا امام آوے جتھے کملی والا آوے میں دا ترجمہ جوی کریا کرنا اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا براء البراء ہے اللہ 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 نبی کا گرانا یہ گرانا براء البراء ہے اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہیں اس گرانے میں مشکل کشا ہے آج میں پورے گرانے دنی میں ایک ہستی دا ذکر کرن لگا حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جدو فاطمہ میرے شکم میں چاہینا تے آپ فرما دیا میں نے 9 مہینے اپنے وجود چو مشک تے امبر دیا خوشبوہاں دیا رہی تائیوں سیدہ قائدات جدو دنیا تے آئیاں تے میرے نبی نے بیٹی دیا ظلفانو سونگنا کسی عرض کی تھی یا رسول اللہ لوگ اولاد نو چوم دینے تو سی سونگ دے ہو حضور نے فرمایا میری بیٹی دا نام زہرہ ہے زہرہ جنت دے پھلا دی کلی نو کہہ دینے فرمایا میں فاطمہ نو سونگنا میں محمد نو جنت دی خوشبو آ دی ہے اور آسان کر دے ماں 1500 سال دی اسلام دی تاریخ چو علماء دا اس بات اتفاق ہے کسے مسلک دا ادھے چ اختلاف نہیں کہ زمین دا کو ٹکڑا جیڑا اس ویلے میرے نبی دے زمین جسم اقدس دے نال مس ہے نا یعنی میرے آقا علیہ السلام دی قبر انور دی مٹی جیڑی اس ویلے حضور دے وجود دے نال لگی ہے اس زمین دا ٹکڑا اللہ دی جنت نالو بھی افضل ہے تے خدا دے عرش نالو بھی افضل ہے میں جملہ دوبارہ بولنے لگا تاکہ سارے نے سمجھ آوے کہ اسلام دے اندر کسے مسلک دا اس بات اختلاف نہیں سارے دا متفقہ فیصلہ ہے کہ زمین دا ٹکڑا جدتے اس ویلے نبی پاک آرام فرما رہے نے قبر انور دیو مٹی مبارک جدی اس ویلے حضور دے وجود دے نال مس ہے اس زمین دا ٹکڑا خدا دی جنت نالو بھی افضل ہے تے خدا دے عرش نالو بھی افضل ہے کوٹلی والیو پر میں زمین دے ٹکڑے دی گلتے نہیں پیا کردا میں محمد دے ٹکڑے دی گل پیا کرنا ہوا جنہوں میرا نبی فرمائے الفاطمہ تو بدعت منی فرمایا فاطمہ ٹکڑا ہی محمد ادا ہے تو جس زمین دا ٹکڑا نال لگ جائے وہ دا اے حالت ہے جڑی ٹکڑا ہی محمد ہوئے جڑی ٹکڑا ہی محمد ہوئے دے چو کیسی خوشبو آندھی ہوئے گی کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے بابا آیا انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میری بیٹی دی شادی ہے تے کو تحفہ دیو میں اپنی بیٹی نو نبی دا کریم دا کو تحفہ عطا کرنا چاہنا نبی پاک تحفے دیندے بھی سنتے لیندے بھی سن صحابہ نبی پاک نے تحفے پیش کر دے سن حضور نے فرمایا محبت ودھانی ہوئے نا تے تحفے لیا دیا کرو تحفے دا یہ مطلب نہیں گھڑی دیو تحفے دا یہ مطلب نہیں کہ تسی ایک دو جن ویس کوٹ کپڑے دیو پیسے نہیں کچھ نہ دیو دعائی دے دیو دعا بھی تحفہ ہے دعا ہی دے دیو تو میری ملت دے نوجوانوں صحابہ نبی پاک نو تحفے حضور صحابہ نو دے دے سن بابا آکے کہنے لگا بیٹی دی شادی کو تحفہ دیو تبرک دیو بیٹی واسطے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بابا او کھجور دی ٹہ نہیں لے کے آیا بابا ٹہ نہیں لے کے آیا فرمایا کہ شیشی لے کے آیا بابا شیشی لے کے آیا نوجوانوں اس طرح کر کے نبی پاک نے اپنے بازو تے ایک پسینے دا قطرہ مبارک اتاریا اس شیشی چ بھر کے فرمایا جا بابا جدو بیٹی دلہن بن جائے انہوں اتر نہ لگاویں اج محمد دا پسینہ لگا دے ویں
حدیث پاک کی چاندہ بابے دی بیٹی دلہن بن گئی نے نبی کریم دا پسینہ لگایا او دا داماد دولہ بن کے آیا انہیں نبی کریم